ہو چکا، ان کی مغفرت کا اعلان ہو چکا۔ ایک فرشتے نے کہا مولا ان ذکر کی مجلس والوں میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا، جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ جس طرح کئی جمعہ پڑھنے نہیں آتے، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اسناد شاہ جی کب تقریر مکمل کریں اور کب نماز کھڑی ہو اور پھر سلام پھیرے اور ہم کھڑے ہو کے مانگنا شروع کر دیں۔ دیکھیں نا، جائز ہے قبلہ؟ بالکل جائز نہیں، حرام ہے مسجد کے اندر مانگنا۔ وہ انتظار میں بیٹھے، کچھ انتظار میں ہوتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو اور باہر پیاری پیاری جوتیاں پڑی ہوئی ہیں، ان میں سے ہم اپنے نام کی اٹھا لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بندہ اچھی نیت والا نہیں بیٹھا ہوتا۔ ایک فرشتے نے کہا مولا وہ جو ذکر کر رہے تھے نا، ان میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا، چونکہ تیرا حکم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو مالک وہ تو نیت کر کے نہیں آیا تھا، وہ تو گزر رہا تھا قریب سے، وہ تو قریب سے گزر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ محفل سجی ہے تو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں کہے تو اس نے کہا چلو لنگر کھا لیں گے۔ تو مالک اس نے تو ذکر کی محفل کو دیکھا تو وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے تو ذکر کی نیت نہ کی تھی۔ آواز قدرت آئے گی، اے میرے فرشتوں یہ اللہ والے اتنے ہم نشین دل نشین ہوتے ہیں، ان کے پاس آنے والا کوئی بدبخت نہیں ہوتا، ہم اس کی بخشش کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ وہ جو ان کے پاس آ گیا وہ یہ نہ سوچے کوئی بدبخت ان کے پاس آتا ہے، نہ نہ، ان کے پاس کبھی بدبخت نہیں آتا، ان کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو خوش بخت آتا ہے، اچھی قسمت والا، اچھے بختوں والا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آتا ہے۔ بار دیگر وہی جملہ جو تقریر کے شروع میں کہا تھا وہ اپنے پلے باندھ لیں کہ ولی پر کرامت دکھانا فرض نہیں۔ بولیے گا، ولی پر کرامت دکھانا فرض نہیں ہے، یاد رکھ لیں اس بات کو، ولی پر کرامت دکھانا فرض نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ کوئی ولی کوئی کرامت نہیں دکھاتا تو وہ ولی نہیں ہے۔ ولیوں کا کام کرامت دکھانا نہیں ہوتا، ولیوں کا کام اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کر دینا ہوتا ہے۔ ولیوں کا کام بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ مستقیم پہ لانا ہوتا ہے شریعت کے اندر رہ کر۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کو ایسا ولی نظر آئے جس کی داڑھی شریف بھی کوئی نہیں، ہاتھوں میں لوہے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، وہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی غلط، پھر داڑھی شریف رکھ نہ رکھ کے یہ بھی غلط، اور پھر کہے کہ میں کلندر دوراں ہوں، تو کہو نہ نہ، کلندر دوراں تو کیسا ہو سکتا ہے؟ تیرا تو تعلق رسول اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی تعلق رسول اللہ کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ ولی کی پہچان تو حضور نے فرمایا اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، بولو ہاں۔ اس لیے ذات واجب ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی جملہ بار بار دہرا رہا ہوں، ولی کرامت دکھانے کے بعد ولی نہیں بنتا، اس پر کرامت دکھانا بھی فرض نہیں، اگر وہ دکھا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا ولی، اپنی کرامت کوئی کرامت اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا۔ جب اس کی منشا ہوتی ہے نا، جب اس کی منشا ہوتی ہے تو پھر وہ ولی کرامت دکھاتا ہے، پھر وہ ولی کرامت دکھاتا ہے، پھر وہ ولی اللہ کے بندوں کو جس طرح نبی اپنی نبوت کا اظہار کرنے کے لیے کوئی معجزہ دکھا دیتا ہے، اسی طرح نبی پر بھی فرض نہیں کہ وہ معجزہ دکھائے۔ نبی تو نبی ہے، وہ تو کسی کا کمزور دل والا جو نہیں مانتا، جس پر شیطانیت کا غلبہ ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کا نبی معجزہ دکھاتا ہے۔ اور آخری جملہ کہنے لگا ہوں، نبی بھی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا، جس طرح ولی کرامت اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا، اس طرح نبی بھی معجزہ اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا۔ آپ حضرات کو وہ آیت یاد نہیں آئی، ان ہوا الا وحی یوحی؟ وہ تو کلام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وہ معجزہ اپنی مرضی سے بھلا دکھاتے ہوں گے؟ جو کلام اس کی مرضی سے کرتے ہیں وہ معجزہ بھی اس کی مرضی سے دکھایا کرتے ہیں۔ وہ درختوں کو قدموں میں بلاتے ہیں تو اس کی مرضی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے نبی تابع ہیں اللہ کے۔ سبحان اللہ بھی کہو ذرا سارے، اور بے شک بھی ساتھ کہہ دو ذرا۔ اولاد کون دیتا ہے؟
بلند آواز سے بولو نا یار. اولاد کون دیتا ہے؟ مال کون دیتا؟ عزت کون دیتا؟ رزق کون دیتا؟ یہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، بندے نہیں دیتے. بندوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. میرے پاس ابھی بڑی لمبی باتیں پڑی تھی مولا علی کے بارے میں. آپ کے ساتھ ایک صحابی چڑھ رہے تھے، آپ کے دوست تھے بڑے خاص. قبرستان میں جا کر وہ چند باتیں ہوئیں، ان میں صرف ایک بات سناؤں گا آپ کو، ایک لائن کی وہ بات ہے. آپ نے فرمایا میرے دوست، اے کمیل تجھے نصیحت نہ کروں؟ اس نے کہا حضور کریں. مولا علی نے فرمایا 5 نصیحتیں کی تھی لیکن ان میں سے صرف ایک سنیں. آپ نے فرمایا سوائے خدا کے کسی سے امید نہ رکھنا. سوائے خدا کے کسی سے امید نہ رکھنا. اگر آپ سبحان اللہ کہتے میں دوسری بھی سنا سکتا. آپ نے فرمایا سوائے اپنے گناہ کے کسی سے نہ ڈرنا. سوائے اپنے گناہ کے کسی سے نہ ڈرنا. کسی نے تجھے وہ نقصان نہیں پہنچانا جو تجھے تیرے گناہ نے پہنچانا ہے، اس لیے سوائے اپنے گناہ کے کسی سے نہ ڈرنا. اب تیسرا بھی سنا دوں؟ بھائی صاحب آپ نے سبحان اللہ کہہ دیے، سارے لا کے سنا دیتے ہیں ان کو، سارے مل کے سبحان اللہ کو ذرا یار. تیسرا حضور فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے، جیسے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے نا، مجھے نہیں آتا تو میں صاف کہہ دیتا ہوں میں بھائی دیکھ کے بتاؤں، بھی اتو دس چڑھی. مولا علی فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے کہ جس کا تجھے علم نہ ہو، تجھ سے آپ کے لیے خاص ہے، تجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تجھے علم نہ ہو تو پھر یہ کہتے ہوئے نہ شرمانا کہ مجھے نہیں پتا. صاف کہہ دینا کہ مجھے نہیں پتا، اس میں شرم نہ کرنا. چوتھی بات سنیں، فرمایا اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے معلوم کرنے کے لیے تکلف میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ان پتہ کر کے چھڑ دیے کیڑی گل. 5ویں سنیں، فرمایا صبر اختیار کرو. بولیے صبر اختیار کرو، کیونکہ صبر کا تعلق ایمان سے ہے. صبر کا تعلق ایمان سے ہے، اور کہا اس کا تعلق ایمان سے ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ. بولیے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور کہا جس طرح سر کا تعلق بقیہ جسم سے ہے اور اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں جس کے اوپر سر نہیں، تو کہا اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس کے ساتھ صبر کوئی نہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بلند آواز سے کہے نا، نہیں اس طرح نہیں، بلند آواز سے کہو مولا علی کے. ہاں مولا علی کے بولو، مولا علی کے. ہاں یہ نعرہ حضرت عمر فاروق کا نعرہ، مولا علی کے. بولو کس کے یہ بات ہے؟ سارے بولو مولا علی کے. یہ الفاظ جو ہے نا، اگر ان پر بھی کوئی بندہ بیٹھ کر ریسرچ کرے اس کو اس کے اندر سے کئی کتابیں مل جائیں گی. کیونکہ حضور مولا علی صرف علی نہیں ہے، وہ باب مدینہ العلم ہے، تو اس کے اندر سے بھی کئی راستے نکل آئیں گے. ذات واجب آپ سب کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.